ایک بہت ہی اہم اور پاکستان کے حوالے سے انتہائی خطرناک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اب پاکستان کو اپنا اینیمی نمبر 1 سمجھتا ہے، اور اس حوالے سے اسرائیل نے انڈیا میں اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں، یعنی ان اڈوں کا مقصد ڈیفینیٹلی پھر انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سارے سینیریوز کی انالیسز کریں جو پاکستان کو فیوچر میں چیلنجز ہو سکتے ہیں انڈیا کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، اور جو حالات اس وقت مڈل ایسٹ میں بن رہے ہیں اس کو لے کر پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جو ہے نا ایک اور بھی ساتھ ایک اس ساری انالیسز کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے جو یو کے ہے، جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، انگلینڈ ہے، اس کی بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہم سیر کروائیں گے۔ یعنی میں بیسیکلی اس وقت یو کے میں ہوں، اور اس وقت میں کیمبرج جو یو کے کا علاقہ ہے، جو کہ بڑا ہی فیمس علاقہ ہے، وہاں پہ اس وقت میں اس کے ایک ایریا میں اس وقت واک کر رہا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے نا وہ کیمبرج کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ انالیسس کریں گے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر آنا چاہتے ہیں اور باہر آ کر یورپ میں آ کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک سمجھ لیں کرٹن ریزر بھی آج میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا اس ساری انالیسس کے ساتھ ساتھ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا مختلف بلڈنگز، یہ کیمبرج کی جو بلڈنگز ہیں، کیمبرج کے گھر ہیں، اور یہ کیمبرج میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں لوڈ، یہ وہاں پہ گھر ہیں۔ اور یہ کیمبرج کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمبرج کو انگلینڈ کا سیکنڈ موسٹ سیفسٹ ایریا سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ یو کے اور انگلینڈ کے بڑے اچھے علاقوں میں آتا ہے، یعنی اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے ایز این ایریا اور ایز اے لیونگ پلیس، اور بہت سیکیور ہے۔ یعنی پورے کیمبرج میں کہتے ہیں کہ صرف 25 پولیس مین ہیں، یعنی کہ کیونکہ یہاں پہ کرائم ریٹ 0 ہے، تو یہاں پہ جو پولیس ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی بہت کم ہے۔ تو اس سارے ایریا میں، جس میں کیمبرج یونیورسٹی بھی شامل ہے، یہ بڑا اچھا ایریا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اس وقت واک کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس ایریا کے بارے میں اور جو کیمبرج میں اور جو یو کے میں جو لیونگ ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی تھوڑی بات اب کرتے جائیں گے، اس انٹرنیشنل جو حالات ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس سچویشن کو ذرا انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کی جو سمجھ لیں کہ کائنڈ آف ایک کانفرنٹیشن جو ہے، اس کا آغاز جو ہے بیسیکلی وہ اب نہیں ہوا، بلکہ اس کی ایک بڑی کریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب 2000 کے قریب یا اس سے تھوڑا سا پہلے امریکہ جو تھا اس نے ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ ورکنگ کرتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا کہ ایران شاید نیوکلیر کیپیبل جو اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جب یہ ساتھ ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان شاید ایران کو نیوکلیر ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے، اس سے ہوا یہ کہ پاکستان جو تھا وہ لائم لائٹ میں آ گیا انٹرنیشنلی، اور اسرائیل کے لیے ایران کو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا مل جانا ڈیفینیٹلی ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو ایران کو اگر پاکستان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے کا کوئی چانس کسی طرف سے بھی اس زمانے میں نظر آیا، تو اسرائیل نے پھر پاکستان کو اپنی ٹارگٹ لسٹ میں نمبر 1 اسی وقت کر لیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ کولیبریٹ کیا، بیکاز انڈیا جو تھا وہ پاکستان کا اینیمی نمبر 1 سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی۔ تو پھر وہ جو دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اس فارمولے کے تحت اسرائیل نے پھر انڈیا کے ساتھ کولیبریٹ کیا، اور پھر یہ پلاننگ شروع کی اسرائیل نے کہ کس طرح پھر انڈیا کو اس طرح اکوپ کیا جائے یا اس قابل بنایا جائے کہ وہ پاکستان کو چیک میں رکھ سکے، تاکہ پاکستان اپنی جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ اگر اس کا کوئی چانس ہے کہ وہ ایران کو دے سکتا ہے تو اس کو اس سے روکا جا سکے۔ یہ جو انڈیا اور اسرائیل کی آپس میں کولیبریشن ہوئی، یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو ویسٹرن سپورٹ بھی ملی، امریکہ نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیر معاہدہ بھی کیا، اور پھر انڈیا کو $600 بلین تک کی اکانومی بنانے میں اسرائیل کا اور ویسٹ کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے بہت اس کو آگے سمجھا جانے لگا، یعنی یہ سمجھا جانے لگا کہ جی انڈیا اور پاکستان کا آپس میں جو ہے نا وہ کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ اور اس حد تک ہوا کہ انڈیا نے پھر یہ ایک وقت میں آگے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ جی انڈیا کی اتھارٹیز نے کہا کہ وی کین ٹیک آن پاکستان اینڈ چائنا ایٹ دی سیم ٹائم سائملٹینیسلی، جو کہ میرا خیال ہے کہ پھر ایک اس سارے سینیریو میں، اس اسٹریٹجک گیم میں جو ہے نا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اسی اسٹریٹجک پلان کے تحت
اسرائیل نے جب ایران کو ٹیک آن کرنے کا پلان بنایا along with امریکہ, تو پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے پھر انڈیا کو استعمال کیا گیا اور انڈیا کو پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے جو ہے نا سمجھنے کے کائنڈ آف فورس کیا گیا. اور انڈیا جو تھا اس کے ڈیفینیٹلی اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق بھی انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ پاکستان کو جنگ کے ذریعے سے یا کانفلکٹ میں انگیج کر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کر دیا. لیکن یہ ساری گیم جو ہے اس وقت چینج ہو گئی جب پاکستان نے سرپرائزنگلی ایسا پرفارم کیا کہ جس میں انڈیا کو واضح طور پر شکست دینے میں کامیاب ہوا. تو یہ ساری کی ساری جو پلاننگ ہے اسرائیل کی, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ امریکہ کی بھی اور انڈیا کی, وہ الٹ پڑ گئی. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو روڈ ہے اس کے ارد گرد جو آپ اس وقت گھر دیکھ سکتے ہیں, یہ بیسیکلی کیمبرج یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے اس کے ایک قریب جگہ ہے جہاں پہ اس وقت میں واک کر رہا ہوں. تو یہ جو گھر ہیں یہ ان کا گھروں کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں. یو کے میں اور انگلینڈ میں گھروں کے سائزز جو ہیں وہ نارملی جو پاکستان کی سٹیز میں جو گھروں کے سائز ان سے بہت چھوٹے ہیں, اور یہاں کی فیسلٹیز ڈیفینیٹلی بہت اکوپڈ ہیں, لیکن ان میں کمرے اتنے بڑے, باتھ رومز اور یہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کی پاکستان میں آپ کو اسپیشیس جگہ ملتی ہیں, پرٹیکولرلی ان ڈیولپڈ ٹاؤنز لائک لاہور, اسلام آباد, کراچی اور بہت سارے جو شہر ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ میں اس وقت ہوں یہ یہاں کی بڑی اچھی اور صاف ستھری کالونی سمجھی جاتی ہے. تھوڑا سا یہ سٹی ایریا کی ہسل بسل یہاں پہ نہیں ہے, لیکن اس کو بڑا پیسفل علاقہ سمجھا جاتا ہے. اور یہاں سے میں ابھی جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں سے میں نے اگر گروسری کرنے کے لیے جانا ہے تو تقریباً 45 منٹس کی واک ہے, جہاں پہ جا کر پہلی جو گروسری شاپ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو, وہ شاپ آتی ہے. اس سے پہلے سارے علاقے میں واک کر کے کم از کم آپ کہیں پہ گروسری کرنے نہیں جا سکتے. تو جو لوگ پاکستان سے یورپ میں آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو یوتھ ہے, جو ایک بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے ہماری یوتھ کی کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے یہاں پہ آ کے یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں, ان کو ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ لائف یہاں پہ ہے وہ بڑی اسٹرگل سم لائف ہے. آپ کو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. فار انسٹنس اگر میں نے یہاں سے لنڈن جانا ہے اور واپس آنا ہے تو ایک بندے کی جو صرف ٹرین کی ٹکٹ اور وہاں پہ جانا اور واپس آنا, صرف جو اس کا جو رینٹ بنتا ہے وہ تقریباً 60-70,000 بن جاتا ہے, یا 50,000 سے ضرور زیادہ ہے اس کو صرف آنے جانے کا رینٹ. وہاں پہ جا کے آپ نے جو کھانا پینا کرنا ہے, جو سیر ویر کرنی ہے, اس کا خرچہ علیحدہ ہے. تو تھنگز آر ناٹ دیٹ ایزی ہے. اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی ہیں, سیکورٹی بہت ہے, موسم بہت اچھا ہے اسپیشلی, لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر چیلنجز بھی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. یہ جو بچے ہیں یہ سائیکل چلا کر تو یہ جا رہے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں ادھر, یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے میرے پیچھے, یہ دیکھیں یہ جو بچے ہیں یہ سائیکل چلا کے ابھی جا رہے ہیں یہاں پہ, بیکاز یہ سائیکلنگ کر رہے ہیں اور ایک اپنے ایریے میں کہیں نہ کہیں انہوں نے ہو سکتا ہے گروسری کے لیے جانا ہو یا کہیں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے, تو سائیکل کو استعمال کر رہے ہیں. بیکاز ایریاز اس طرح کے ہیں, آنا جانا از ناٹ ایزی ہے. یہ اگر میرے بیک پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بوٹیشم ایک جگہ ہے, اور ایک یہ لوڈ ہے جہاں پہ میں ٹھہرا ہوں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے. اور یہاں پہ کیمبرج کا سائن بھی آپ کو ملتا ہے کہ اگر آپ نے کیمبرج جانا ہے تو یہاں سے آئی ہیو ٹو ٹیک رائٹ ٹرن, اور یہاں پہ بس بھی جاتی ہے, اور اگر گاڑی پہ جانا ہے تو یہ کیمبرج کی طرف یعنی کیمبرج یونیورسٹی ٹاؤن کی طرف لے جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سارے سینیریو میں کیا کیا چیلنجز درپیش ہونے جا رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جو میجر چیلنج ہے وہ انڈیا سے آتا ہے, اور انڈیا کے جو اجیت دوول ہیں جو انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اس وقت, اور انڈیا کے ایکس چیف بھی ہیں, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے مین انٹیلیجنس ایجنسی را کے چیف بھی رہے ہیں اجیت دوول کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں جو ریسنٹلی آئی ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو اپنی جو پراکسیز ہیں اس کے ذریعے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب اس بیان کے ساتھ اگر آپ اس ڈیولپمنٹ کو بھی ساتھ ذہن میں رکھیں, ریسنٹلی جو ٹیررزم پاکستان میں بڑا ہے افغانستان کی طرف سے, جو ابھی ریسنٹلی ایک محمد عثمان نامی جو ٹیررسٹ پکڑا گیا, اس کا انٹرویو بھی ٹی وی پہ چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو, جس میں اس نے کہا کہ جی میں افغانستان سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں جو الاحرار جو آرگنائزیشن ہے, کل عدم آرگنائزیشن, اس سے بلانگ کرتا ہوں, اور میری ٹریننگ افغانستان میں کی گئی, اور یہ جو ٹریننگ ہے اس میں انڈیا کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے. تو ایک تو یہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے آپ کے, افغانستان جو ہے
وہ ایز پراکسی بن چکا ہے. افغانستان کی گورنمنٹ انڈیا کی پراکسی بن چکی ہے اور یہ اس کو ڈکلیئر بھی کرنے میں ان کو کوئی آر نہیں ہوتی, نہ انڈیا کو نہ ہی افغانستان کو. ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کے ساتھ اگر آپ اس نئی جو خبر ملی ہے, جو شروع میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی کہ اسرائیل شاید اب انڈیا میں اپنے اڈے بنا رہا ہے, تو یہ اس کا جو مین ٹارگٹ ہے ان اڈوں کا وہ دو ممالک ہو سکتے ہیں. ایک تو ایران اٹ سیلف, کیونکہ یہ بھی بہت خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جی ایران کو دوبارہ بھی اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے ایران پہ, اور اس میں اس دفعہ شاید وہ انڈیا کے اڈے استعمال کر کے ایران پہ اٹیک کرنا چاہے گا. اور دوسرا اس کا جو آبویس ٹارگٹ ہے, جو کہ پھر انڈیا کا بھی ٹارگٹ ہے, وہ ہے خدا نخواستہ پاکستان کو ڈیمیج کرنا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا. تو اس لحاظ سے ایک تھری پرونگڈ پاکستان کو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے, جس میں انڈیا, اسرائیل اور افغانستان تینوں کی جو سازشیں ہیں یا ان کی جو پلاننگز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ان کو پلان کرنا پڑے گا. یہ جی ایک لانگ واک ہے جو میں نے ابھی کرنی ہے. تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں مجھے اپنی جس جگہ میں ٹھہرا ہوں ادھر سے نکلے ہوئے, اور میں تقریباً ابھی آدھے رستے سے تھوڑا سا پیچھے ہوں. یہ ایک براؤن رالف ایک جگہ ہے, یہ اس قسم کی سمجھ لیں یہ گھر ہیں جن میں لوگ رہ رہے ہیں, اور اس قسم کے یہاں پہ گھر بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہ ایک لانگ واک ہے جو میں نے کر کے تقریباً یہ 20-25 منٹ کی واک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو گروسری شاپ ہے جو میرا آج کا جو ہے سمجھ لیں ڈیسٹینیشن ہے, وہاں تک میں پہنچوں گا. رستے میں اگر کوئی سمجھ لیں کوئی ایسے گھر وغیرہ یا ایسی کوئی اسٹیبلشمنٹ رستے میں آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ بھی ہمیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف اتنی زیادہ پلاننگ کی جا رہی ہے آن دی پارٹ آف انڈیا, اسرائیل اور افغانستان, اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی جب انڈیا کو پاکستان نے شکست دی جون 2025 میں, تو وہ ایک پیراڈائم شفٹ سمجھ لیں اس کو, ایک گیم چینجنگ ایک ایونٹ تھا, جس کے بعد امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ انسٹیڈ آف پٹنگ آل دی ایگز انٹو دی انڈین باسکٹ, اس میں اور بھی ممالک کو شامل کرنا چاہیے. اور پاکستان, ان کو ڈیفینیٹلی یہ احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان از دی obvious choice ود ان ساؤتھ ایشیا, یعنی کہ پاکستان کو کم از کم وہ اب سمجھتے ہیں کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو امریکن سپورٹ جب پاکستان کے ساتھ آ گئی, اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جو میڈیشن کا رول پلے کیا امریکہ اور ایران کے درمیان, تو پاکستان کا جو پازیٹیوٹی ہے وہ بہت کھل کے سامنے آئی. اور اس سے سب سے بڑی چینج یہ آئی کہ پاکستان کا امیج ان دی ویسٹ جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو گیا. پرٹیکولرلی امریکہ جو ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس بات کو اچھی طرح جان چکی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے جو ادارے ہیں, وہ ان کا امیج انڈیا نے اتنا خراب کیا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان ہمیشہ نیگیٹو رول پلے کرتا ہے, یا سیکیورٹی کے جو حوالے سے پاکستان کا کردار بہت اچھا نہیں کردانا چاہتا تھا. وہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ بات غلط ہے, اور یہ اٹ از بیکاز آف دی انڈین پروپیگنڈا, انڈین میکنیشنز اینڈ انڈین پلاننگز. تو اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو پلیسمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی ود ان دی انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم, اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. یعنی پاکستان اس سیڑھی میں بہت اوپر آ چکا ہے, جو کہ نہ انڈیا کو قابل قبول ہے, اور اوبویسلی پھر وہ اسرائیل کو بھی قابل قبول نہیں ہے, اور افغانستان جو ہے وہ ان دونوں ممالک کی اب پراکسی بن کے اس کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے, جو کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کے یہاں پہ گھر ہوتے ہیں, اسمال ان سائز, لیکن کمپیریٹیولی کمفرٹیبل, ایز پر دی سائز کوائٹ کمفرٹیبل. لیکن اس میں ہر چیز کا سائز, کمروں کا سائز, اور واش روم اسپیشلی بہت ہی چھوٹا بنایا جاتا ہے یہاں پہ. تو یہ یہاں کے یہ گھر ہیں جنرلی پورے یو کے میں اس قسم کے. تھوڑا سا یہ سنگل سٹوری ہیں, آگے آپ کو وہ ڈبل سٹوری مل جائے گا گھر, جس میں 2 کمرے ہوں گے, 3 میکسیمم 3 کمرے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ اس قسم کے گھر یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ دیز آر کوائٹ ایکسپینسو ہاؤسز ایز پر دی اسٹینڈرڈس آف یو کے آلسو. پاکستان کے حساب سے آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 7-8 کروڑ کے 10 کروڑ کے یہ گھر ہوں گے. ایک چھوٹی فیملی کے لیے یہ اچھے گڈ ہاؤسز سمجھے جاتے ہیں یہاں. تو یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس قسم کی یہاں پہ لیونگ ہے, اگر آپ گھروں کا جو ہے نا وہ اندازہ لگانا چاہیں. جبکہ اس کے علاوہ فلیٹ سسٹمز بھی جگہ جگہ اویلیبل ہیں, پرٹیکولرلی جہاں پہ مین سینٹرز ہیں سٹی کے. یہ سٹی کے سینٹر جو ہے اس سے تھوڑا سا اس کے سبرب سمجھ لیں, اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ جگہ ہے. لیکن اس طرح کی بہت زیادہ جگہ جو ہے نا وہ یو کے میں, یعنی میجورٹی آف دی یو کے جو ہے وہ اسی طرح کی جگہیں ہیں. جبکہ سٹی سینٹرز میں ڈیفینیٹلی بھی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں, تو اور وہاں پہ رہنا بھی ہر بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز اس کی افورڈیبلٹی میں فٹ نہیں آتا. تو یہ ہے سائزز گھروں کے یہاں پہ. اب مجھے جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ واک کرتے ہوئے اس وقت تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں.
جبکہ یہاں پہ رستے میں کوئی شاپنگ سینٹر، کوئی کسی قسم کی گروسری شاپ اور کوئی ایسی کمرشل ایکٹیویٹی رستے میں نہیں نظر آئی آپ کو، نہ ہی مجھے ملی ہے. اور یہ میں واک کرتا جاؤں گا تو تقریباً 15-20 منٹ اور واک کروں گا تو پھر پہلی گروسری شاپ یا ایک چھوٹا سا سینٹر، کمرشل سینٹر جو ہے وہ آئے گا. وہ میں آپ کو رستے میں جب وہ آئے گا تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. اچھا، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آئی ڈونٹ لیو ان یو کے، میں یہاں پہ وزٹ پہ آیا ہوں. آئی بیسیکلی لیو ان پاکستان، تو یہاں پہ میں وزٹ پہ آیا ہوں تو میں یہ کمپیریزن کر رہا ہوں. پاکستان کے حوالے سے اگر ہم اور بات چیت کریں تو اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہے مڈل ایسٹرن جو سنیریو ہے، اس کا جو چینجنگ سیکورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی فیوریبل جو ہے نا اس وقت آپشنز جو ہیں وہ ہمیں ایمرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نیئر فیوچر میں. ایک تو پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کا پاکستان کے اسٹیچر پہ، پاکستان کی امیج پہ اس کا بہت گہرا اثر ہے. اس کے علاوہ ایک لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک امریکن نیوز پیپر ہے، ایک جرنل ہے، انہوں نے یہ ایک رپورٹ شائع کیا کہ امریکہ ناؤ از کنسیڈرنگ ٹو شفٹ اٹس بیسز آؤٹ سائڈ مڈل ایسٹ. کیونکہ ایران نے یہ جو امریکہ اور ایران کی جو وار ہوئی اس میں ایران نے بہت ساری جو بیسز امریکہ کی ان کو کامیابی سے ہٹ کیا، جس سے اب ان کے لیے شاید فیزیبل نہیں رہا کہ ان کو دوبارہ ری بلڈ کیا جا سکے. بیکاز مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان کا وہ یہ فنڈز جو اویلیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے امریکہ کی جو بیسز ہیں ان کو ری بلڈ کیا جا سکے، اور وہ بہت ایکسپینسو وینچر ہے. تو امریکہ کی جو پریزنس ہے ود ان مڈل ایسٹ وہ نیرو ڈاؤن ہونے جا رہی ہے. یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شاید سعودی عرب سے بھی اپنی جو بیسز ہے امریکہ ان کو ان کی پریزنس کم کرے گا، یعنی کہ ان بیسز کو ان کے جو وہاں پہ جو سولجرز ہیں یا جو ان کا جو سٹاف ہے وہاں پہ ان میں کافی کمی واقع ہونے کا چانس ہے. اور پیرالل ٹو اٹ پاکستان کی جو سعودی عرب کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کو بہت پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان اس وقت ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک پلازیبل لنک کے طور پر ایمرج کیا ہے ود ان دی مڈل ایسٹرن پالیٹکس، جس کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ اس کو سمجھا جا رہا ہے اس ڈیولپمنٹ کو. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ یہاں پر بوٹیشم جگہ ہے اور یہ بوٹیشم ولیج کالج ہے. بیکاز یہ اس قسم کا یہاں پر جو ولیج ایریاز ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے کالجز جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں لوکل آبادی کے لیے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ اس کی بلڈنگ ہے، سمجھ لیں اس قسم کی بلڈنگ یہاں پر ایک نارمل چھوٹے کالج کی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے بوٹیشم ولیج کالج، اور یہ اس کے ارد گرد جو آبادی ہے جس کو یہ بہت قریبی پراکسیمیٹی میں یہ کالج اویلیبل ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی میں نے واک کی ہے اس کے اراؤنڈ جہاں جتنی بھی گھروں کی آبادی ہے اس ساری آبادی کو یہ والا کالج ایک یہاں پر اویلیبل ہے، بوٹیشم ولیج کالج. تو اس قسم کی یہاں پر یہ انوائرمنٹ ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت پیسفل انوائرمنٹ ہے یہ، لیکن ڈیفینیٹلی پھر اس کے حساب سے ایکسپینسو بھی ہے فار اینی باڈی ہو از کمنگ فرام ایشیا. اس کے لیے پھر جو کرنسی کا ایکسچینج ہوتا ہے اس میں بھی ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو افورڈ کرنا. لیکن اگر آپ یہاں پہ بھی رہ رہے ہوں اور آپ یہاں پر آپ کی جاب ہو تب بھی ان ساری چیزوں کو افورڈ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی آن دا ٹوز آل دا ٹائم. یہ جو میرے پیچھے آپ کو جو گھر نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ سمجھ لیں یہاں کے بہترین گھروں میں سے ایک چھوٹا گھر ہے، ویری ویل مینٹینڈ اور رینوویٹڈ ہاؤس ہے یہ میرا خیال. تو یہ کافی ایکسپینسو گھر ہوں گے، میرا خیال میں اس کی ویلیو جو ہے وہ کوئی 4-1 لاکھ 3-1 لاکھ پاؤنڈز کے قریب ہوگی، جو پاکستانی تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 15 کروڑ 12 کروڑ روپیہ بنتا ہے جیسے. تو یہ جو 5 مرلے کا یا 3-4 مرلے کا جو گھر ہے یہاں پر اچھی جگہ پہ، پیسفل جگہ پہ، اس کی یہ ویلیو بنتی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں اپنے حساب سے تو یو کین ویری ویل امیجن اینڈ ویری ویل انالائز دی تھنگس پراپرلی. نہیں جی، تقریباً 35 منٹ کی واک کر کے یا تقریباً 40 منٹ کی واک کر کے میں اب اس کمرشل سینٹر اور گروسری شاپ کے یہ پاس پہنچ گیا. یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کمرشل سینٹر کے بالکل ساتھ جگہ ہے، اور یہ ہم ادھر سے جب میں ٹرن اراؤنڈ کروں گا تو آپ کے سامنے وہ گروسری شاپ اور کمرشل سینٹر بھی نظر آئے گا. یہ اس کے ارد گرد آبادی ہے. آپ ٹائپ آف ہاؤسز آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں کی 2 بڑی امپورٹنٹ جو ایجز ہیں، سمجھ لیں جو ایج ہے پاکستان جیسے ملکوں سے، ان کو وہ ہے ان کی کم آبادی اور ان کا ویدر. یہ ویدر جو ہے بے شک اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن ایشیا سے جو لوگ آئے ہیں جس طرح میں خود ہوں
آپ وہاں پہ یہاں پہ اس وقت واک کر سکتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے واک کرنا. یہ جی کمرشل سینٹر ہے. یہ ایک شاپ ہے، 2 شاپس ہیں. یہ کوئی چائنیز تھائی ہے، کلاسک اسپائس اور اس طرح کر کے. یہ بوٹیشم ایک فارمیسی ہے دیٹ یو کین سی ہیئر. اور یہ ہے یہاں کا کمرشل سینٹر جو 35-40 منٹ کی واک جو میں نے کی ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی آبادی آئی ہے اس سب کو یہی ایک کمرشل سینٹر، یہ فارمیسی، یہ سمجھ لیں ہیئر ڈریسر ہے کی شاپ ہے، یہ ہیئر ڈریسر ہے. اور یہ آگے یہ کو آپ، یہ وہ بیسیکلی وہ شاپ ہے جو گروسری شاپ ہے یہاں پہ. دس از دی گروسری شاپ. یہ میں اندر جا رہا ہوں جو آئی ایم جسٹ اینٹرنگ اینڈ دیٹ از. یہ جی گروسری شاپ کا سائز آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گروسری شاپ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جو سٹی ایریاز ہیں پاکستان کے، وہاں پہ اس قسم کی آپ کو اکثر گروسری شاپس ملتی ہیں. اور یہ سارے کا سارا سمجھ لیجیے گروسری شاپ ہے یہاں پہ، یا یہ کمرشل سینٹر آپ کو میں نے باہر سے دکھا دیا. یہ ساری چیزیں اسی طرح کی اویلیبل ہیں، تھوڑی سی مختلف کر کے جس طرح پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہیں سٹی ایریاز میں. ڈیفینیٹلی ولیج ایریاز میں کچھ اور کنڈیشن ہے پاکستان میں، لیکن سٹیز ایریاز میں اس طرح کی آپ کو چیزیں ملتی ہیں. اور یہ ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہائی اسٹریٹ، یعنی کہ یہ جو روڈ ہے جہاں سے میں آیا اس کو ہائی اسٹریٹ کہتے ہیں یہاں کی. اور یہ یہاں کا سارا کمرشل سینٹر ہے جو اس ساری آبادی کو، یہ اس کا سائز ہے کمرشل سینٹر کا. دیٹ از آل. یہ ساتھ ایک کوئی اور سیٹ اپ ہے جس کا آئیڈیا کر رہا ہوں کہ کیا چیز ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی سینٹر ہے یا کوئی ریسٹورینٹ ہے. دیٹ از اباؤٹ دی کمرشل سینٹر اویلیبل ٹو دس ایریا. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یو کے میں ایک ریزنیبل لیونگ کے لیے آپ کو تقریباً 2 سے 3 ہزار پاؤنڈ کم از کم یہ آپ کی مینٹیننس کا خرچہ ہے. یعنی آپ کی پے کم از کم 3,000 پاؤنڈ ضرور ہونی چاہیے، سو دیٹ کہ آپ اس طرح کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے سکیں یا چھوٹا سا پورشن لے سکیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی باقی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ ساری جو کیلکولیشن ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آ کے یہاں پہ ریزنیبلی سیٹ ہونا چاہتے ہیں، ایک ریزنیبل لائف کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. بٹ فار آل دوز ہو آر ہیونگ نو جاب بیک ان پاکستان، یا وہ بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ قسم کی لیونگ وہاں پہ گزار رہے ہیں، ان کے لیے ڈیفینیٹلی اگر وہ کسی طرح یو کے پہنچ جائیں تو ان کو کوئی نہ کوئی اور جاب اس طرح کی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. تو ان کے لیے تو جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. Whatever I am talking here is about the people who are having some sustainability levels in Pakistan and they want to shift for better life to the Europe in fact. اب اگر اس ساری ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت ساری اپرچونیٹیز ایز ویل ایز چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں ایمرج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چیلنجز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی مین چیلنج از کمنگ فرام انڈیا، اور انڈیا کے ساتھ اب افغانستان بھی اس میں شامل ہو چکا ہے. اور افغانستان میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ انڈیا اب ایز پراکسیز یوز کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان، کیونکہ ان کی پاکستان کے اندر بہت ساری انگریس ہے، اور وہ یہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے بہت ساری جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلان کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ پاکستان میں یہ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئی ٹیررزم کی. اور ساتھ ہی بلوچستان کی سچویشن ہے، کچھ KPK کی کچھ سچویشن ہے. یہ سارے چیلنجز ہیں. اس میں اب جو چیز شامل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آن ویری کلیئر پلین، وہ ہے کہ اسرائیل شاید اب پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انڈیا کو بہت آبویسلی اور کلیئرلی سمجھ لیں اوپنلی کہنا چاہیے، اس کو ہمیں سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ جو پاکستان نے میڈیشن کا رول پلے کیا جس میں اسرائیل واز دی اسپوائلر اور پاکستان واز دی میڈیٹر، اس پروسیس نے بیسیکلی پاکستان کو اور اسرائیل کو تقریباً آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. بیکاز اسرائیل وہ چیزیں وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں کوئی ریزولوشن کی طرف جا سکے، جبکہ پاکستان کی یہ پوری ایفرٹ رہی ہے اور اب تک پاکستان اس میں سکسیسفل بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو اسرائیل کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ایڈورسری کا رول پلے کیا اسرائیل کے آبجیکٹیوز کے اگینسٹ پاکستان نے. یہ سارے چیلنجز جو ہیں جو بھی پاکستان کے لیے ہمیں فیوچر میں نظر آتے ہیں، ان سب کی جو بیس ہے وہ یہ 3 ممالک ہی نظر آتے ہیں. جبکہ پاکستان کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں اس میں پاکستان کے ساتھ جو رینیوڈ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا ویسٹ کے ساتھ، رینیوڈ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اپنے نیبرہڈ میں پرٹیکولرلی ایران اور بنگلہ دیش کے ساتھ، اور رینیوڈ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ، اسپیشلی سعودی عرب کے ساتھ، قطار کے ساتھ، ترکی کے ساتھ.
اور پاکستان کا جو ایمرجنگ رول ہے مڈل ایسٹ میں اس کا ایسا لگتا ہے اور آئی ایم پریٹی شیور اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کو فیوچر میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے پرٹیکولرلی اکنامیکلی، کیونکہ جہاں تک سیکیورٹی کے حوالے سے ہے اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان از کوائٹ سیلف سفیشینٹ. اور ان ساری چیزوں میں جب آپ چائنا کا پاکستان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک نئے نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے، اس کو اگر آپ اینکر ان کریں اور پاکستان وہ واحد ملک اس وقت دنیا میں سمجھا جاتا ہے جو تینوں سپر پاور کے ساتھ جس کے اس وقت بہترین ریلیشن شپ ہیں، امریکہ، چائنا اور رشیا. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ پاکستان کو یوز کر رہا ہے، یا جب امریکن انٹرسٹ کم ہو جائے گا تو امریکہ کین آلویز فلپ اوور. تو میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ کل کو فلپ اوور بھی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی سپورٹ اس طرح جاری نہیں رکھتا اور اس کے اگینسٹ اگر انڈیا کی سپورٹ وہ کرنا بھی چاہے گا تو میرا خیال ہے کہ ریجنل اور گلوبل ڈائنامکس میں اس کی جگہ اپنے آپ کم نظر آتی ہے. اس لحاظ سے پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں کافی برائٹ نظر آتا ہے. ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کو، ان ساری اپرچونیٹیز کو وائزلی جو ہے وہ مینیج کیا جائے یا وائزلی ان کو آپٹیملی یوز کر سکے. اینڈ ہیئر دی responsibility comes on the shoulder of the Pakistani leadership, both military as well as civil leadership. اب آخر میں جب واپسی کو میں نے اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا ہوا ہے اب اس واک کا جو 40-45 منٹ کی واک تھی، تو میں تھوڑا سا کنکلوڈنگ انالیسز یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ اسپیشلی ینگ لوگ جو پاکستان سے نکل کر یورپ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور یورپین کنٹریز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کے لیے میں تھوڑا سا ایک انالیسز دینا چاہتا ہوں، ایک کرٹن ریزر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لائف ہے وہ ان اینی کیس ایک اسٹرگل سم لائف ہے. یعنی اگر آپ سکسیزفلی اس کو مینیج بھی کریں گے تو آپ کو ایک سسٹم ہے اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. اس میں بہت زیادہ ایفرٹ شامل ہے، بہت زیادہ واک شامل ہے. ایریا جو ہے یہاں پہ وہ بڑا، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اسپیشلی گھر چھوٹے ہیں اور وہ سارا سسٹم جو پاکستان میں جو سیٹلڈ کمیونٹی ہے اس کے لیے ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اس سے میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں اور نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو ایک نیا کانسیپٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آپ کو پتا ہے اس کو کہا ہے کہ جی پاکستان سے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ برین ڈرین نہیں ہے، وہ برین گین ہے. بیکاز جو پاکستان سے لوگ باہر جا کر سیٹل ہوتے ہیں اس سے پاکستان کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے ان ٹرمز آف ریمیٹنسز، ان ٹرمز آف مینی ادر ایریاز آلسو. تو پاکستان کے لنکس جو ہوتے ہیں، جو ایک ڈایاسپورا ہے پاکستان کا، وہ ایک بڑا پورٹنٹ اور پازیٹیو رول پلے کرتا ہے فار دی پروگریس آف دی کنٹری. تو آنا یہاں پر یا یورپ کی طرف شفٹ ہونے کا پلان کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوچ سمجھ کے آنا چاہیے، پرٹیکولرلی فار دوز ہو ہیو گاٹ سم اسٹیبلش سسٹم بیک ایٹ ہوم، لائک ان کی فیملیز ہیں، سیٹلڈ ہیں، اور اگر کسی کا کوئی 10 مرلے کا اور 1 کنال کا گھر ہے پاکستان میں تو اس کو یہاں پر آ کر اگر وہ وداؤٹ نوئنگ دی انٹریکیسیز آف دی سوسائٹی ہے، جو انٹریکیسیز آف دی سوسائٹیز یہاں پہ ہیں ان کو جانے بغیر اگر کوئی شفٹ ہوگا تو اس کو ڈیفینیٹلی سیٹ اپ ہونے میں کافی پرابلمس پیش آ سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور آئیں، لیکن پلاننگ سے آئیں، سوچ سمجھ کر آئیں. چیلنجز یہاں پہ بھی ہیں، پروگریس یہاں پہ بھی کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. ایک طرف جو ہے وہ یہاں کی سیکیور اینڈ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہے، تو دوسری طرف یہاں پر جو اکنامک سمجھ لیں جو ہارڈ شپس ہیں، یہاں پر پیسہ کمانا مشکل ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. یو کین ناٹ a normal family or even an upper middle class family of UK cannot afford a servant at home. آپ یہاں پہ ڈرائیور نہیں رکھ سکتے، عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، بلکہ صرف رچ لوگ جو ہیں وہ میرا خیال یہاں کے وہ ڈرائیور رکھ سکتے ہیں. گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں آتا، آپ کو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، باتھ روم آپ کو خود صاف کرنا پڑتا ہے، اور جو آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی پھر جو اسٹیٹس آپ پاکستان میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کم از کم ڈیوائڈ کریں 3 کے ساتھ، تو پھر آپ جا کر اپنا ایک یہاں کا اسٹیٹس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ہارڈ شپس کو ذہن میں رکھ کے پلان کرنا چاہیے. اف سم ون، اسپیشلی میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ باہر آنا چاہتے ہیں تو ایوری تھنگ از ناٹ گولڈ ہیئر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرائی نہ کریں. پلاننگ کر کے ٹرائی کریں، یہاں پہ آ کے پروگریس کر سکیں، اور یہاں کے جو اچھی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو آپ
انجوائے کر سکیں, یوٹیلائز کر سکیں, اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں. لیکن اگر آپ بلائنڈلی آئیں گے کہ جی پتہ نہیں میں وہاں جاؤں گا, جاتے ہی مجھے جاب مل جائے گی, ایڈمیشن مل جائے گا اور بڑا مزہ آئے گا, تو جو مزہ آنے والا چکر ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ شاید کچھ لوگ جو جن کا فیملی لائف سٹائل پاکستان میں اگر ذرا بہتر ہے اور وہ وہاں پہ بڑے مزے میں ہیں, تو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہاں پر آ کر مزے وزے والا چکر جو ہے نا اس کو آپ مائنس کر دیں. لائف ڈیفینیٹلی آپ کی ایک چیلنجنگ ہے یہاں پہ, لیکن اس میں پھر بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ہیں, محنت بھی ہے اور ریوارڈس بھی ہیں. تو یہ ایک باٹم لائن ہے میری طرف سے جو لوگ پاکستان کو چھوڑ کے یورپ آ کے یو کے جیسے کنٹری میں آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.